إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ ہمزہ کی مختصر سی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ہمزہ قرآن مجید کی 104 نمبر کی سورت ہے، 104۔ سورہ ہمزہ 30ویں پارے میں آپ سبھی جانتے ہیں، اس میں 9 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، جیسے یہ نئی بیچ ہے، آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوگے، سورتوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، مکی اور مدنی۔ جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی نہیں کہتے ہیں۔ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، جو مسلمانوں نے ہجرت کی، مائگریٹ ہوئے، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہتے ہیں، چاہے پھر وہ بعد میں مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے، جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ توحید کی بات کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح قیامت آئیں گی، جنت اور جہنم کا ذکر، اسی طریقے سے کچھ اخلاقی برائیاں جو مشرکین مکہ کے اندر تھی یا عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی حقوق العبادات کے تعلق سے، ان کا ڈسکشن ملے گا۔ 3 چیزیں عام طور پر، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ 3 چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے پر محنت ہونا بہت ضروری ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ زیادہ تر آیتیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، اسی پر منحصر ہے۔ تو اسی طرح کی ایک صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، جو عام طور پر مشرکین مکہ میں برائیاں تھی یا عام انسانوں میں جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے گئے، ہمزہ، لمزہ، اس سے پہلے ویل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مفسرین نے ویل کے بہت سارے معنی بتائے ہیں، جس میں سے ویل عربی زبان میں افسوس کو بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفتوں والے انسان پر افسوس کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس پر افسوس کا اظہار کیا وہ سرئی نقصان میں ہے، مطلب اوپن لاس، وہ کھلا خسارے میں ہے، مطلب 100% وہ نقصان اٹھانے والا ہے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملنے والا اگر ایسی برائیاں اس میں پائی جاتی ہے۔ تو ویل ایک معنی یہ کہا گیا ہے۔ دوسرا، حدیث میں ویل نام آتا ہے، جہنم کے اندر ایک مقام ہے، جہنم کے اندر ایک مقام ہے جہاں آگ سے انسانوں کو جلایا جائے گا، اس کو بھی ویل کہا گیا ہے۔ تو ویل ہے، اس کا مطلب مفسرین نے الگ الگ لکھا ہے کہ افسوس ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم ہے اس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ جو ہمزہ اور لمزہ جیسی صفت رکھتا ہے۔ اب یہ ہمزہ کیا ہے؟ تو یہاں ہمزہ کا عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے عیب ٹٹولنے والا، جو ہمیشہ لوگوں میں نقص تلاش کرتے رہتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے نا؟ آپ دیکھیے کچھ لوگ رہتے ہیں ہمیشہ نگیٹو پوائنٹس ڈھونڈنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو بہترین تربیت کی ہے قرآن نے ہماری۔ آج پوری دنیا سوشل میڈیا پر
اس بات پر بیان دے رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کی غلطیاں مت ڈھونڈو، ان کے عیب مت ڈھونڈو، ان کو برا مت کہو، ان کو ٹانٹنگ مت کرو، بلنگ مت کرو، ان کو ستاؤ مت، ہے نا۔ اور بلنگ تو ہمارے پاس ایک دم کامن ہے اسکول اور کالجز میں، ہے نا، بچوں کے ساتھ تکلیف دینا، ان کو ستانا، گروپس میں، فرینڈس میں، ہے نا، برے ناموں سے پکارنا اور عیب ٹٹولنا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عیب ٹٹولنا، ہمزہ۔ اسی کے نام پر قرآن، اس سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ۔ تو ہمزہ کہتے ہیں عیب ٹٹولنے والے کو۔ تو عیب ٹٹولنے والا جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے انسان کے لیے افسوس ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے عیب ٹٹولتے ہیں۔ اور دوسرا لمزہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ غیبت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو سمجھایا غیبت کسے کہتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ تم میں کا ایک آدمی دوسرے سے کسی تیسرے کی برائی کرے جو یہاں پر پریزنٹ نہیں ہے، اور اگر وہ تیسرا یہاں پر پریزنٹ ہوتا تو اس کو برا لگتا جو اس کا ڈسکشن یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ مطلب پرسن اے پرسن بی سے بات کر رہا ہے، کس کی؟ پرسن سی کی، اور وہ پرسن سی یہاں پر موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس بات پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس تیسرے شخص کی، اگر واقعی میں اس میں وہ برائی ہے، جیسے ایک آدمی ہے جو شراب پیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور واقعی میں وہ برا ہے، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے فار ایگزامپل، تو کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت بولتے ہیں، ورنہ جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اور تم بیان کرو وہ تو تہمت ہے، وہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور قیامت کے دن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم اچانک منہ پھٹ کسی کو بول دیتے نا، ارے یہ تو بہت بدماش ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، حالانکہ وہ آدمی نے کچھ نہیں کیا۔ یا کوئی عورت ہے، ارے یہ تو بہت گنہگار ہے، بدکار ہے، بےہودہ ہے، خراب ہے، گندی عورت ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے، آپ منہ پھٹ کسی کو بھی بول دیتے ہیں، یہ تہمت ہے، اس کا تو بہت سخت گناہ ہے قیامت کے دن۔ ہاں، اگر کسی میں برائی ہے اس کو بھی آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے، سوائے اصلاح کی نیت ہے تو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی فرینڈ ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، وہ کوئی برائی میں ملوث ہو گئی، اب دو سہیلیاں آپس میں ڈسکس کر رہے کہ اپنی تیسری سہیلی فلاں فلاں گناہ کا کام کر رہی ہے تو ہم کو اس کو روکنا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے، تو ہم دونوں مل کر اس کو سمجھائیں گے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یا آپ اس کے پیرنٹس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ایسا ایسا کر رہی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ کی فرینڈ یا آپ کا جو دوست ہے وہ گناہ سے بچ جائے، برے راستے کی طرف جانے سے بچ جائے، تو یہ پھر غیبت نہیں ہوگی۔ تو نیت، انما الاعمال بالنیت، کہ اگر آپ اس نیت سے ڈسکس کر رہے کہ وہ سدھر جائے، لیکن آپ صرف مزے لے لے کر اس کا ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ حجرات میں کہ تم میں سے کیا کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایک تو اپنا بھائی اور وہ مر گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی پہ سے آپ گوشت نکال کے کھا رہے، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، نہیں، تم کو گھن آئیں گی، تم ایسا نہیں کر سکتے، تو غیبت کرنا اس کے ایکول ہے۔ ہم تو یہ گوشت روز کھاتے ہیں، ہے نا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2 کٹ منگاتے، اپنے بھائیوں کی برائی، رشتہ داروں کی برائی، دوستوں کی برائی، برابر ہے کہ نہیں؟ راستوں پر، نکڑ پر، چورستے پر، کلاس میں، کیمپس میں، یہ گوشت اپن روز کھاتے نا۔ اب آپ سوچیے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے غیبت۔ غیبت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل ہے، جہنم ہے۔ دونوں کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، اور اس میں سے لڑانے کے لیے غیبت کی جائے تو اس کو چغلی بولتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے قبر کے اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے 2 لوگوں کو، ایک طہارت سے نہیں رہتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بغیر طہارت کے بس ایسے ہی۔ آج بہت سارے بچوں کو دیکھو نماز کے لیے چلو بولے تو کیا بولتے؟ طہارت نہیں ہے۔ کہا کہ جہنم کے اندر ان کو جلایا جا رہا تھا اس وجہ سے کہ طہارت سے نہیں رہتے تھے۔ دوسرا چغل خور تھا،
غیبت کرتا تھا لوگوں کو لڑانے کے لیے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو ہمزہ ایپ ٹٹولنے والے، لمزہ غیبت کرنے والے۔ کچھ مفسرین نے اس کے معنی کچھ ایسے بھی بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ ہمزہ کا مطلب ہے آنکھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمزہ کا مطلب ہے ہاتھوں کے اشاروں سے برائی کرنا۔ عربی زبان کی خاص بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے الفاظ جمع کیے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو اس معنی کو بھی لیا جائے تو آج کے ماحول میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہمزہ آنکھوں کے اشاروں سے برائی کرنا، لمزہ ہاتھوں کے اشاروں سے برائی کرنا کسی کی۔ کسی نے الٹا معنی بھی لیا ہے اس کا، لیکن دونوں بھی اپنی جگہ ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے برائی کرنا یا ہاتھوں کے اشاروں سے برائی کرنا بھی گناہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے دو لوگ ملتے ہیں، ہے نا، ادھر سے تیسرا آتے رہتا ہے تو یہ دونوں تالی مار کے صرف اس کو دیکھ کے ہنستے اور وہ چڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہ دونوں کیا بولتے ہیں، دیکھ بھائی اپن نے کچھ کرے کیا، یہ بلا وجہ کڑکڑ کرتا ہے۔ ہاں لیکن سب کو معلوم ہے کس نے کیا اشارہ کیا اور کس کو کیا برا لگا۔ اس کو جو برا لگا قیامت کے دن یہ وجہ بن سکتا ہے آپ کی جہنم میں جانے کی۔ کسی کی دل آزاری، مطلب کسی کے دل کو برا ٹھیس پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی گناہ ہے۔ اپنا کیا معاملہ ہے، کیا بولتے ہیں ہم، اس کو لگا تو لگا برا، اپنے کیا کرنے کا، اپن کسی سے ڈرتے، تو کیا آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے؟ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ جہنم سے نہیں ڈرتے؟ کسی کے دل کو دکھانے کے بعد، کسی کو تکلیف دینے کے بعد کیا آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے جس کے لیے کہا ویل ہے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آنکھوں کے اشاروں سے آپ دیکھیں گے لوگوں کو برائیاں پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے آنکھ مارنا کسی کو، یہ چلتا ہے نا اپنے پاس چھیڑنے کے لیے، آج کل ماحول میں چل رہا ہے۔ دیکھیے مڈل فنگر دکھانا، جس کا بہت انتہائی غلط اور بےہودہ مطلب ہے، یہ زنا کی طرف اشارہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، آپ نئی نسل ہے، آپ کو معلوم ہے، سب میں پتہ ہے نا آپ کو، یہ مڈل فنگر شو کرنا یہ کیا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے برائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا قیامت سے پہلے ایسے برے اور گندے لوگ آنے والے ہیں اور ایسے گناہوں میں ملوث ہونے والے ہیں، ان گناہوں کو پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا، یہاں پر تمام برائیوں کو اس میں سمیٹ لیتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ آنکھ مارنا ہے نا، یہ مڈل فنگر شو کرنا، اسی طرح منہ سے چڑھانا، اسی طرح ہاتھوں کے اشاروں سے چڑھانا، کسی کا عیب ٹٹولنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ اور ہم کو کیا لگتا ہے، میں نے تو صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کیا، لیکن آپ کے اس اشارے سے اس کو برا لگا۔ جس کو برا لگا اس کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ یہ اور بات ہے، دنیا کو سمجھانے کے لیے پروف چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لیکن سب معلوم ہے کہ کس نے کیا کہا اور کس کو کیا برا لگا۔ وہاں پر جب عدالت بیٹھیں گی تو کوئی ثبوت نہیں لگے گا، آپ کے ہاتھ خود بولیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، اس دن آپ کی زبان کو اور ہونٹوں کو بند کر دیا جائے گا، آپ کی انگلیاں بولیں گی، آپ کی ران، پتہ ہے آپ کو تھائز، یہ تک بولیں گی کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ تو پتہ ہے بندہ کیا بولے گا، ارے تم تو میرے باڈی پارٹس ہو، میرے خلاف کیسے بول رہے ہو؟ کہا کہ آج ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے بولنے کا، تو آج ہم بولیں گے۔ یہاں تک کہ سورہ زلزالہ میں آپ نے پڑھا، زمین بھی بیان کریں گی قیامت کے دن جو کچھ اس زمین پہ کیا گیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں لیکن زمین بیان کرے گی۔ تو آپ کس سے چھپا رہے، کس کے لیے پروف چاہیے؟ بحث میں جیتنے کے لیے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں ستایا، میں نے نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے اب نہیں ٹٹولا، میں نے اشارہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو ہمزہ لمزہ، پھر آگے کہا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا جاتا ہے اور گنتا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے اور افسوس ہے۔ اس سورے میں صرف 3 لوگوں کا ذکر ہے، ہمزہ، لمزہ اور مال کا جمع کرنے والا۔ یہ وہ آدمی ہے جو مال جمع کرتے جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقہ نہیں نکالتا، بس پیسہ جمع کرتا ہے، یہاں تک کہ خود کے نفس پر خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت مندوں، رشتہ داروں اور یتیموں اور راستے سے مانگنے والوں کسی کی مدد نہیں کرتا۔ بس یہ سوچتا ہے کہ میں مال جمع کروں گا اور بہت پیسے والا ہو جاؤں گا، بینک بیلنس جو ہے اپنا میں بڑا کر لوں گا، بس یہ اس کا اپنا سوچ ہے۔ تو جب اس مال کو جمع کرتے جاتا ہے، لوگوں کے حق نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی بھی ویل کے اندر، جہنم کے اندر جائے گا۔
اور انسان بس کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا اور جو پہنا اور پھاڑ دیا۔ انسان جو کھاتا ہے نا کھانا اور جو کپڑا پہنتا ہے وہی اس کا اوریجنل مال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں جب مسلم شریف کی جب انسان مر جائے گا اور حلق تک روح آ جائیں گی، جب حلق تک روح آ جائیں گی تو وہ کہے گا کہ اب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن یہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اب وہ اس کی جو مال پراپرٹی اس کی وراثت بن گئی نا، اب تو اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا نا، اب اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرو، اپنے جانے سے پہلے اپنا جو ہے نیکیاں آگے بھیجاؤ۔ نیکیاں آگے بھیجاؤ مطلب تم اپنی زندگی میں اپنا جو حلال مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ نیکیوں کے بدلے میں تمہارا جمع ہوگا جب تم وہاں پہنچو گے مرنے کے بعد، اور وہ وہاں پر کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا مال اچھا ہے، تمہارا کمایا ہوا یا تمہاری اولاد کا؟ صحابہ نے کہا بے شک ہم نے جو مال کمایا وہ زیادہ بیٹر ہے، بیسٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور جو تم نے جمع کر کے رکھا یہ تو تم فلاں وارثوں کا ہو گیا۔ مطلب تم نے اپنی زندگی میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اسکول بنائے، مدرسے بنائے، مسجد بنائی، لوگوں کی مدد کی، رشتہ داروں کی مدد دی، ضرورت مندوں کی مدد کی، جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لوگوں کی مدد کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، وہ تمہارا اصلی مال ہے جو قیامت کی نیکیوں کی شکل میں آئے گا۔ ورنہ جو تم جمع کرتے جاتے ہو یہ تمہارا کہاں ہے، مرنے کے بعد تو تمہارے بچوں کا ہو جائے گا نا، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو جو مال کو جمع کرتے رہتا اس کے لیے افسوس ہے، ویل ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ مال کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کی اگزامپل تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی نا، قیامت کے دن تو مال ختم ہو گئی، نوٹ بندی آئی، پورا پیسہ ختم، بلیک منی جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرا تھا وہ ثواب کی شکل میں جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیا میں نے آپ کو، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں جائے گا۔ مطلب قیامت کے دن اس کا جمع کیا ہوا سونا چاندی وغیرہ سب اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، اس کے سامنے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج یہ تمہارا مال تمہیں نہیں بچائے گا۔ آج بچانے والی کون سی چیز ہے؟ نیکیاں، جو تم نے اپنی زندگی میں مال خرچ کر کے کمائی تھی، مطلب بتانے کا مطلب۔ تو وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز 69 درجے زیادہ ہے، ہائر ڈگری۔ یہ ہر قسم کے مال کو اور دنیا کے ساز و سامان کو توڑ پھوڑ دیں گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ آگ کیسی ہے، مطلب تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن مجید میں کوشچن مارک دیتا ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ مطلب یو کانٹ امیجن، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ آگ کیسی رہیں گی۔ دنیا کی آگ کتنی ہے؟ 5000 6000 فahrenheit آپ نے سنا ہے، لیکن نیوکلیئر ری ایکشن میں آپ کو پتا ہے نیوکلیئر ری ایکٹر میں جو ٹیمپریچر تیار کیا جاتا ہے 10⁶ تک جاتا ہے، وہ اتنا خطرناک ٹیمپریچر جو سورج کے ٹیمپریچر کے قریب ہے۔ مطلب اس میں اگر کسی انسان کو ڈال تو ویپر بن کے اڑ جائے گا، وہ مرنا دور کی بات، ویپر بن کے اڑ جائے گا، وہ ویپر بھی نہیں ملیں گے اس کے۔ انسان اتنی آگ بنا چکا ہے، اب وہ آگ کیسی خطرناک ہے سمجھ جاؤ آپ۔ تو کہا کہ وہ تمہیں کیا معلوم وہ کیسی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ پورے کائنات کا مالک، اتنا بڑا یونیورس ہے جس کا اینڈ ہم پتہ نہیں لگا سکے۔ ایک چھوٹا سا انسان جس کو اگر ہم ایک پہاڑ پہ سے دیکھیں گے تو ایک چیٹی کی طرح دکھتا ہے، اور اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں گے تو دکھتا بھی نہیں ہے، وہ پہاڑ بھی نہیں دکھتا ہے۔ تو یہ اتنا چھوٹا انسان اتنی بڑی آگ بنانے میں کامیاب ہوا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس کا، تو جس نے پوری کائنات بنائی اس کی سلگائی ہوئی آگ کیسے ہوں گی آپ سمجھ جائیے، کتنی خطرناک ہوں گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ انسان کے دل تک وہ آگ پہنچیں گی، لیکن انسان کو موت نہیں ہے نا۔ جیسے دنیا کی آگ انسان کو اگر لگ جائے تو وہ مر جائے گا، ایک بار تکلیف ہوں گی اور مر جائے گا، لیکن قیامت کی آگ ایسی، یعنی جہنم کی آگ ایسی ہے جو تکلیف تو پہنچائیں گی، دلوں تک چڑھتی چلی جائیں گی، اندر تک جائیں گی، باڈی آرگنز تک، لیکن موت نہیں آئیں گی۔ اور کہا جائے گا اس دن آج موت کو موت آ چکی ہے، آج صرف تکلیف اور پنشمنٹ ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں، فی عمد ممددہ، ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، اور بڑے بڑے کالمز رہیں گے جس سے لوگوں کو باندھ دیا جائے گا۔
اور ہر طرف سے چاروں طرف سے آگ لگائی جائیں گی۔ کیوں باندھا جائے گا؟ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ انسان کو جب آگ چھو جائے یا اس کے کپڑا جل جائے تو آپ دیکھیں گے وہ اس کو ہلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بجھ جائے یا اس کی تکلیف کم ہو جائے، ہلانے کی وجہ سے آس پاس کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگے، اس لیے جو انسان جلتا ہے وہ بھاگتا ہے ادھر سے ادھر تکلیف سے، لیکن وہاں پر اس کو باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ بھاگ بھی نہ سکے، پورا عذاب کا مزہ چکھے، تو وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ صرف کیا برائیاں تھیں؟ ہمزہ لمزہ، مال کا جمع کرنے والا۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے اندر یہ برائیاں ہم عام دیکھتے ہیں، کامن ایک دم، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ویل کے بارے میں، وہ عذاب کے بارے میں، جو ستونوں سے باندھا جائے گا انسان کو اور جلایا جائے گا۔ جس کو یہ خوف الہی آ جائے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے ان برائیوں سے بچنا، اور ان برائیوں سے آپ بچیں گے تو بہت فائدے، سوشل، سوسائٹی، سماج بھی سدھر جائے گا۔ کوئی کسی کی برائی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو عیب نہیں ٹٹولے گا۔ بہت سارے لوگ سوسائڈ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ٹیز کیا، عیب نکالے، برا بھلا کہا، ٹانٹنگ کیا، اس وجہ سے سوسائڈ کرتے۔ تو سماج کے اندر اچھائیاں لانا ہے، برائیوں کو روکنا ہے تو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی قرآن کا ادیش اور اس کا ایم اور پرپز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گائیڈنس کے لیے اس کو بھیجا ہے کہ برائیاں اندر سے انسان کے نکلے۔ اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ بندوں کو ڈرایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس لیے ڈراتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق دے، اس لیے ڈراتا ہے کہ ان کے اندر سے برائیاں نکلے، اس لیے ڈراتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ تو ایسا ڈرانا تو اچھا ہے نا سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تینوں برائیوں کو ہمارے اندر سے نکال دے، اور اس قسم کی تمام برائیاں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو اور ہمارے تمام مسلمانوں میں سے اور تمام انسانوں میں سے اس کو باہر نکال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔